बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ का हत्या इज़्ज़त के दावे पर आज समाअत हुई है और जो हशर हो रहा है शहबाज शरीफ के इस हत्या इज़्ज़त के दावे के साथ और वो कप्तान के वकला कर रहे हैं वो इंतहाई दिलचस्प है। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो अपना दावा पहले ही वापस ले लें। अभी से जो उनके साथ हशर हो रहा है तो ये दावा जब खारिज होगा तो फिर पता नहीं इनके साथ क्या बनेगा। बड़ी अहम आज की समाअत का हवाला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले हम बात करेंगे 2-3 चीज़ें हैं। ताशकंद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि अब समरकंद पहुंच गए हैं। ताशकंद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कॉन्फ्रेंस से जो ख़िताब किया है उस ख़िताब से पहले एक तो वज़ारत ख़ारजा जो वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के उनको जो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से उनके साथ सलूक किया गया है, दुश्मन के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया गया है और पूरी कौम का सीना ठंडा हो गया है। और दूसरी तरफ एक लिफाफा सहाफ़ी, भारतीय लिफाफा सहाफ़ी इमरान खान से सवाल पूछते हैं और वो इस भूल में होते हैं कि अब भी नवाज शरीफ जैसे वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब दिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और उस पर जो भारतीय मीडिया चीख रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान के मामले पर DGISI ने मीडिया से गुफ्तगू की है और DGISI जनरल फैज़ हमीद ने बड़ी अहम चीज़ें कौम के सामने रखी हैं। जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान पर, आप जानते हैं कि जो बॉर्डर पर पाकिस्तान बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान की जो सरहद है और अफ़गानिस्तान की जो साइड है वहाँ पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिया। अब इल्ज़ाम लगाया गया अफ़गानिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तानी फ़ोर्सेस तालिबान को बचा रही हैं या उनको सपोर्ट कर रही हैं, जबकि DGISI का और पाकिस्तान का ये कहना है कि आपकी वो टेरिटरी है और वहाँ पर अफ़गान हुकूमत जो भी कार्रवाई करेगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, होता आपसे ख़ुद कुछ नहीं है और आप इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हैं तो ये कोई तरीका नहीं है। DGISI ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हम उसको मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से कोई दरअंदाज़ी नहीं हुई, हकीकत में अफ़गानिस्तान की तरफ से दरअंदाज़ी होती रहती है और हम उसका जवाब देते हैं। पाकिस्तान ने कभी भी ये दरअंदाज़ी नहीं की। साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद है, पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ही पाकिस्तान और दीगर ममालिक के मफाद में है। एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बयानिया देते हैं वही हमारी अस्करी क़यादत का भी बयानिया है। जो बयानिया ये सुनने के लिए इन्होंने इजलास बुलाया था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो अवाम के वोटों से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उनकी तकरीर पर तो ये करप्ट अपोजिशन जो अपने आप को बड़ा जो समझती है कि ये डेमोक्रेटिक लोग हैं और अपने आप को बड़ा जमहूरियत पसंद समझते हैं, रहनुमा समझते हैं, वो एक इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर तो शोर शराबा करते हैं और एक फ़ौजी जर्नैल के मुंह से खिलते गुलाब वो उस इंतज़ार में रहते हैं कि वो बोले और हम सुने और जो बात वो करेंगे वही ठीक होगी। लेकिन अब इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बात करें, चाहे वो DGISI बात करें, चाहे वो हमारे आर्मी चीफ साहब बात करें, बात एक ही है और वो रियासत की बात है। अब बयानिया रियासत का चलता है, अब किसी इंडिविजुअल का नहीं चलता, क्योंकि अब जो भी हर इदारे में बैठा शख्स जो भी उस इदारे को हेड कर रहा है वो रियासत के लिए काम कर रहा है, वो अपनी ज़ात के लिए काम नहीं कर रहा। और अब आदत बना लेनी चाहिए अपोजिशन को और हमारे जो नाम नहाद सियासतदानों को, बिलावल ज़रदारी और शहबाज शरीफ जैसे लोग दौड़ दौड़ कर आर्मी के पास जाते हैं और उनसे जाकर उनकी ख्वाहिश होती है कि वो हमें बताएं कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है। अब उनको इत्मीनान करना होगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं वही बात आपको DGISI से मिलेगी, वही बात आपको आर्मी चीफ से मिलेगी। अब भूल जाएं वो दौर कि जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म कुछ कहा करते थे और जो आर्मी की आदत थी वो कुछ कहा करती थी। अब सारे एक पेज पर हैं और ये आपसे हज़म नहीं हो रहा। DGISI ने कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में किसी धड़े की हमायत नहीं कर रहा। पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान में तमाम ग्रुपों के दरमियान मुज़ाकरात हों। DGISI ने यह कहा है कि जिस तरीके से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हम इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हैं, हमारा इस पूरे के पूरे मामले में कहीं कोई किरदार नहीं है। दूसरी तरफ ताशकंद कॉन्फ्रेंस में आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जब कॉन्फ्रेंस में पहुँचे और वहाँ पर जब खैर सगाली के लिए तमाम जो वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म थे
ان سے مصافحہ کیا جا رہا تھا وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، اور جو شرکاء کا جو گروپ فوٹو سیشن تھا اس میں وزیر اعظم عمران خان نے فرداً سربراہان اور وزراء خارجہ سے ہاتھ ملایا، تاہم وزیر اعظم عمران خان نے کشمیریوں کے قاتل کا ہاتھ نہ ملایا۔ کشمیریوں کا جو قاتل ہے بھارت، اس کے وزیر خارجہ جے شنکر سے ہاتھ نہیں ملایا، اور اسی طرح کا رد عمل ان کے ساتھ پیچھے شاہ محمود قریشی صاحب تھے، انہوں نے بھی ہاتھ نہیں ملایا، اور بھارتی جے شنکر کے بالکل اگلا جو شخص تھا وہ وزیر خارجہ تھا روس کا، نہ صرف عمران خان نے اس سے ہاتھ ملایا بلکہ اس سے غیر رسمی گفتگو بھی کی، اور وزیر خارجہ بھارت وہاں پر کھڑے رہے اور وزیر اعظم عمران خان نے ہاتھ نہیں ملایا۔ یہ ہوتی ہے غیرت، یہ ہوتی ہے غیرت ایمانی یا غیرت قومی۔ مریم صفدر پچھلے 8 دن سے وویلا مچا رہی ہیں، اور وہ جو ان کا پکنک ایک ٹور چل رہا ہے، اور اس میں ان کے ساتھ وہ جو سارے آس پاس ان کے خاص لوگ ہیں، ایک بار بھی بھارت اور مودی کو دہشت گرد نہیں کہا، ایک بار بھی بھارت اور مودی کو قاتل نہیں کہا، اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان ایک انٹرنیشنل فورم پر کھڑے ہیں، لیکن کشمیر کا درد یہ ہے، اور کشمیر کے مظلومین کے ساتھ اظہار یکجہتی یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے، پوری دنیا کے میڈیا کے کیمرے وہاں پر تھے، اور جو وزیر خارجہ تھے بھارت کے، ان کا ہاتھ تک نہیں ملایا، اور اس لیے اگنور کیا کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دل خون کا آنسو روتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے اگر ایک کشمیری کی ڈیتھ ہوتی ہے سری نگر میں، تو لاہور میں بیٹھے شخص کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے اور وہ بھی اتنا ہی غمگین اور دکھی ہوتا ہے۔ آپ یہ مت بھولیں کہ ہمارا جو ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا جو محبت کا رشتہ ہے، بھائی چارے کا رشتہ ہے، وہ کمزور ہو سکتا ہے، اور کیا پاکستان کی تاریخ میں یہ تو ان قاتلوں کو اور کشمیریوں کے قاتلوں اور ظالموں کو گھروں میں اپنی شادیوں میں انوائٹ کرتے تھے بغیر ویزوں کے، اور یہ ان کے جو ایجنٹس تھے ان کو اپنی ملوں میں بھرتی کرتے ہیں، اور یہ تو مری میں بلا کے ان کے جو نمائندے، راہ کے نمائندے اور ایجنٹس آتے ہیں بھارت کے، ان کو یہ کھانے کھلاتے رہے اور ان سے میٹنگز کرتے رہے۔ آج یہ پوری قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکیں جب وزیر اعظم عمران خان انٹرنیشنل فورم پر کھڑے ہو کے بھارت کو اس کی اوقات دکھائے، تو ان کو شرم آنی چاہیے، اور ان کو یہ چاہیے کہ یہ اس سارے کے سارے معاملے پر پوری قوم سے معافی مانگے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان جب گزر رہے تھے تو بھارتی میڈیا وہاں پر کھڑا تھا، اور بھارتی میڈیا وزیر اعظم عمران خان کو زیر کرنا چاہتا تھا، اور وہ راہ چلتے وزیر اعظم عمران خان سے سخت سوال پوچھنے کی انہوں نے کوشش کی، اور وزیر اعظم عمران خان سے انہوں نے سوال کیا کہ بھارت کا جو ایک سٹانس ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دہشت گردی پروموٹ کرتے ہیں، یا آپ دہشت گردوں کو جو فنڈ کرتے ہیں، یا آپ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم تو مہذب ہمسایوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہم تو چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہوں، لیکن کیا کریں، آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی راستے میں آ جاتی ہے، اور آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہمیں ہمارے ہمسایوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہونے دیتے، کیونکہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرو، اور اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی سے ان کا نظریہ شروع ہوتا ہے۔ جب یہ منہ توڑ جواب دیا اور یہ بولتی بند کی بھارتی میڈیا کی، تو بھارتی میڈیا چیختا رہا کہ ہمارے سوالوں کا جواب وزیر اعظم عمران خان نے نہیں دیا۔ باقی وہ طالبان کے حوالے سے، کیونکہ بڑی تکلیف ہے ان کو طالبان سے، اور جو حشر افغانستان میں ان کے ساتھ ہوا ہے، تکلیف ہونی بھی چاہیے، لیکن جو اصل سوال تھا بھارت کے حوالے سے، وہ وزیر اعظم عمران خان نے ایسا دبنگ جواب دیا ہے۔ کاش آج مریم نواز کشمیر میں کھڑے ہو کر کسی جلسے میں یہ بھی ذکر کرے کہ آج بھارتی میڈیا کو جو مودی کے ایجنڈے کی بنیاد پر ایک صحافی جو دائرہ اختیار ہے اس سے نکل کر بھارتی ایجنڈے پر سوال پوچھ رہا تھا، اس کو عمران خان نے کیسا جواب دیا ہے۔ یہی آپ کشمیر کے لوگوں کو بتا دیں، کوئی بندہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دے گا، سارے پاکستان تحریک انصاف کو دیں گے، کیونکہ آج تک کشمیریوں نے نہیں سنا کہ ایسا جواب کسی بھی پاکستانی لیڈر نے ان کو دیا ہو۔ آپ جانتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک حد کی عزت کا دعویٰ ہے، 10 ارب روپے ہرجانے کا یہ کیس ہے شہباز شریف کی طرف سے، اور شہباز شریف یہ دعویٰ دائر کر کے خود ہی پھنس گئے ہیں۔ اب اس کیس میں آج بھی سماعت ہوئی ہے، اور یہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں مدثر فرید صاحب، ان کی عدالت میں ابھی تک جب بھی آپ سول دعوے کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو شروعات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دعویٰ فائل کرتے ہیں تو پہلا کام ہوتا ہے جواب دعویٰ آنا۔
2017 کا یہ معاملہ ہے۔ 2017 سے لے کے 2021 تک وزیر اعظم عمران خان کے وکلاء نے شہباز شریف کے دعوے میں جواب ہی نہیں جمع کروایا، اور 3.5 سال شہباز شریف ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کے وکلاء ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور وہ جواب نہیں جمع کروا رہے وزیر اعظم عمران خان کے وکلاء۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے ایک درخواست گئی تھی جب یہ دعویٰ فائل ہوا تھا اس کے بعد، کہ جناب یہ جو اپنے آپ کو بڑا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ریاست کے مخلص ہیں یا یہ عوام کے بڑے مخلص ہیں، تو پہلے تو ان کے خلاف جو مختلف ریفرنسز اور کرپشن کے کیسز ہیں اس کی کاپیاں یہ عدالت میں جمع کروا دیں، اس کے بعد ہم اس کا جواب دیں گے۔ عدالت نے کہا آپ جمع کروائیں۔ اب وہ کہاں سے جمع کروائیں؟ 47 والیوم کا تو ایک ریفرنس ہے، تو وہ تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اتنی بڑے لیول پر اٹیسٹڈ کاپیز جمع کروائیں۔ اب کیونکہ وہ ڈاکومنٹس جمع نہیں کروا رہے، وہ جو ان کے خلاف آرڈر ہوا تھا اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ اپنے جو کرتوت ہیں پہلے وہ عدالت میں مصدقہ کاپیاں جمع کروائیں اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جواب جائے گا، آج تک وہ جمع ہی نہیں کروا پائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر تاریخ پر وزیر اعظم عمران خان کے وکلاء کہتے ہیں کہ جناب ہم تیار ہیں، ہم جواب دے دیں گے، پہلے یہ وہ ڈاکومنٹس تو جمع کروائیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تو ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم جمع نہیں کروا پا رہے۔ بیسیکلی جو عمران خان نے ان پر یہ الزام لگایا تھا کہ پاناما کیس میں مجھے خاموش رہنے کے لیے انہوں نے 10 ارب روپے کی پیشکش کی تھی اور اس پر 10 ارب کا ہرجانہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کیا ہے، تو وہ کیونکہ پیشکش درست تھی، یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف اب فیس سیونگ کرنے آئے تھے لیکن بری طرح پھنس گئے ہیں اور اب نہ وہ اگل سکتے ہیں نہ وہ نگل سکتے ہیں۔ عدالت نے 27 جولائی کے لیے کیس کی سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے دوبارہ جو عمران خان کے وکلاء سے جواب طلب کر لیا ہے اور شہباز شریف کو کہا ہے کہ پہلے آپ اپنے خلاف کیسز کا ریکارڈ عدالت میں جمع کروائیں، جو ان سے نہیں ہو پانا۔ دیکھتے ہیں 27 جولائی کو کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔